اولیاء اللہ کے لیے جو معرفت اور جو پہچان ہے وہ دو چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ یہ دو خوبیاں اگر کسی وجود میں جمع ہوں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرا نام فرحان ہے، میں علی پور کا رہائشی ہوں۔ 5 منتھ پہلے مجھے بخار ہوا، شدید جسم میں درد شروع ہو گیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے بتایا بلڈ کینسر ہے آپ کو۔ میں CMH سے علاج کروا رہا تھا، تو 5 منتھ سے میں علاج کروا رہا تھا، تو میری کمزوری بے حد ہو گئی تھی، چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا، جو کچھ کرتا تھا قے ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے بلاورہ شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کا بتایا، تو پہلے دم سے ہی میری دوائیں بند ہوگی۔ تو آج الحمدللہ میرا 5واں دم ہے، تو میں چل پھر سکتا ہوں، کھاتا پیتا ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میں بالکل آپ دیکھیں نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، 3 لاکھ روپیہ سرکار نے کہا آپریشن کرانا پڑنا، تو ابھی سرکار ہونے ٹھیک ہو گیا، منٹے کا لگا ہونے ٹھیک ہو گیا، سرکار خدا دی قسم ہونے ٹھیک ہویا۔ بس اتنے تک ہوں میں کہنا پاپا میرا کوٹا اتنے اڑیا، میں سے بیٹھا نہیں جاتا، اللہ دے میں آپ کے پاس سیڑھی کے اوپر ٹھیک ہو گیا، میں کہتا پاپا میں ٹھیک ہوں، کیا پاپا میں ٹھیک ہوں، بیٹھو میرا مالک دا شکر اللہ، شکر اللہ دا، شکر ہے میری اللہ دا، صحیح بڑا کرم کیتا تسی۔ ماشاءاللہ یہ کشمیر سے آئے ہیں۔ اچھا یہ بچہ میرے پاس کتنے ٹائم کا لایا تھا، کتنی عمر تھی جب یہ لایا تھا؟ 10 ماہ۔ اچھا اس کو کیا کیا تکلیف تھی؟ اس کی نظر نہیں تھی، زبان نہیں تھی، باتیں نہیں کرتا۔ اچھا یہ وہی بچہ ہے جس کی بول نہیں سکتا تھا، سماعت نہیں تھی، آنکھوں کے اندر نظر نہیں تھی، چل نہیں سکتا تھا بالکل آنکھوں، ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جی اس کا بچہ کیا کہتے تھے؟ نظر ختم ہو گیا، بیٹری نہیں ہے، بیٹری پیچھے ہے ہی نہیں ہے، اب یہ بالکل دیکھتا ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کا شکر۔ آپ کتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس مسلسل آتی ہوئی؟ 4 سال ہو گئے ہیں؟ 8 سال ہو گئے ہیں؟ 9 سال۔ ابھی یہ بالکل ٹھیک رہتا اللہ ہے؟ کا شکر۔ میڈیکل صاحب سے اس کی نظر ہے ہی نہیں تھی؟ جی اچھا ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی میڈیکل طور سے نظر ہے ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس کی بچپن سے ہی نظر پیدائشی ہی نہیں تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ کے ابھی نہیں جاتے ہو اسکول، چلو اب جو چلو سرکار کے پاس آؤ، ہاتھ ملاؤ سرکار سے، چلو پیار کرو۔ اولیاء اللہ کے لیے جو معرفت اور جو پہچان ہے وہ دو چیزیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی، ایک ایمان اور ایک تقوی، کہ وہ کمال درجے کے مومن ہوں گے اور پرلے درجے کے متقی ہوں گے۔ یہ دو خوبیاں اگر کسی وجود میں جمع ہوں تو اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن اگر یہ دو بنیادی خوبیاں کسی کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اس کی شعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کر کے اس کو کرامت قرار دے دینا یہ سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ خرق عادت امر جس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو، اگر ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی فاسق و فاجر یا بے دین کے ہاتھوں سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہیں گے۔ جس طرح قرب قیامت میں دجال آئے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا، تو اس کی کرامت نہیں ہو سکتی، اس کا معجزہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا استدراج ہوگا۔ تو استدراج اور کرامت کے درمیان فرق کو کیسے محسوس کیا جائے کہ یہ استدراج ہے اور یہ کرامت ہے؟ کرامت برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے،
لیکن کرامت اور استدراج کے اندر جو فرق ہے اس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر سکتا. یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک ہی معیار دیا گیا ہے، ایمان اور تقوی. ہم چونکہ اس معیار سے ہٹے ہیں تو جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں، شعبدہ باز لوگوں کے قابو آ گئے ہیں. اگر ایمان اور تقوی جو اللہ نے ہمیں معیار دیا ہے اس پر اگر ہم رہتے تو کسی کے بارے میں خوش گمانی سے اس کے قریب ہوتے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، تمہارے دل سے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے. ایمان اور تقوی یہ دو علامتیں بنائی گئی. اب اس کا یہ مطلب قطعاً نہ لیا جائے کہ کرامت کوئی چیز نہیں ہوتی. کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نہیں مانتا کرامات کو تو کافر ہو جائے گا. وہ کرامات جن کا بیان قرآن کے دامن میں موجود ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کا انکار لازم آئے گا. تو یہ بے موسم پھلوں کا حجرہ مریم میں موجود ہونا یہ کرامت ہے اللہ کی ولیہ کی، اور یہ قرآن کے دامن میں موجود ہے. تو یہ اس کا من حیث الکرامت نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ کے وجود سے کرامات کی نفی کی جا سکتی ہے. لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے پہچاننا کرامت اور استدراج میں فرق. اس لیے ہمیں ایمان اور تقوی سے کسی کو پرکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب ہم یہ معیار بنا لیں گے تو پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، چونکہ یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ذریعے سے ہدایت انسانی کا کام لیا جاتا ہے. تو اگر اللہ کے بندوں سے ہم دور ہٹ جائیں گے تو ہم اپنے لیے محرومیاں اکٹھی کر لیں گے. تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم بہت سارے 2 نمبر لوگوں سے دھوکہ کھائیں گے، اور دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم اصل سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. جس طرح بہت سارے طبقات ہیں، یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایرے غیرے کو مان لیا ہوا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے ان لوگوں کو دیکھ کر کے حقیقتوں کا انکار کر دیا ہے. تو جنہوں نے ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی عقیدتیں برباد کی ہے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے ایسے لوگوں کے روپ کو دیکھا اور حقیقت کا انکار کر دیا وہ بھی اولیاء اللہ کی وجود کی برکتوں سے محروم ہو گئے. تو ہمیں آنکھیں کھول کر جینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں وہ 2 صفات سے مالا مال ہیں، ایمان اور تقوی. تو جہاں آپ کو ایمان اور تقوی بدرجہ کمال ملے تو وہاں محبتوں کا رشتہ اور ربط قائم کر لیں. دوسری جانب ہر وہ منہ دراز، ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جو اس روپ کے اندر، اس لباس کے اندر آ کے لوگوں کی عقیدتیں لوٹتا ہے اور اس کے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ہم کبھی بھی اس کو نہ سپورٹ کریں اور نہ اس کی قربت میں بیٹھیں. اس وقت معاشرے کے اندر زیادہ تر ایسے لوگ موجود ہیں جو حقیقت کا روپ دھار کر کے بہروپیے لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں. آئے دن اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی تصویر گھوم رہی ہوتی ہے. کوئی شریعت کا باغی، کوئی عورتوں سے بغل گیر ہو رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ عجیب دمال ڈال رہا ہے اور عجیب چکر بازیاں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کو ماننے کے لیے معاشرتوں میں موجود ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دونوں آنکھیں کھول کے جینے کا فن جان لیتے ہیں. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں.